حج آپ پہ فرض ہے نہیں کہ جب احساس ہوا تو حج کرنا پڑے گا. اسی طرح دین کے حقوق نہیں دیے تو دینا پڑے گا. یہ حقوق العباد ہے، ان کو بھی ادا کرنا پڑے گا. کسی کی غیبت کی، اس کے لیے استغفار. مصیبت آج یہ ہے کہ میں اور آپ غیبت کو ٹائم پاس سمجھتے ہیں، گناہ نہیں سمجھتے. کوئی آدمی مل جائے جس کے قمیص شلوار اتار کے لوگوں کے سامنے ننگا کرے، اور اگر غور سے دیکھے یا تو آپ کا مسلمان ہے، یا آپ کے قبیلے والا ہے، یا آپ کے ہمسائے ہے، یا آپ کے رشتہ دار ہے، ان سے بڑھ کے اور کوئی نہیں. گزارش ہے میرے دوستو، میرے پاس آپ کے پاس اعمال کم ہے اور ہے بھی ٹوٹے پھوٹے، تو عرض یہ ہے کہ ان کو میں اور آپ بچائیں. کسی کی غیبت کر کے ان کو ضائع نہ کریں. یہ ہمارے اعمال اس کو دیے جائیں گے. ہے تو سیدھی سادی باتیں، بڑی تقریر وغیرہ مجھے نہیں آتی. اگر میں اور آپ اس ایک مرض سے بچ جائیں جسے غیبت کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کافی ہے ہمارے لیے انشاءاللہ. کھڑکیاں کھول دے، ہوا آ جائے. گزارش ہے میرے دوستو کہ ایک ہمارے بزرگ گزرے، ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ. ابراہیم ابن ادہم، جی بولے جی ایک دفعہ. یہ توجہ میری طرف آ جائے، وہ اللہ کھول دیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ، ہوا آ جائے گی. یہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے واقعات میں ابھی کیا بیان کروں. اتنی بات ہے کہ یہ بڑے بادشاہ تھے. انہوں نے بادشاہت اللہ کی محبت میں فدا کر دی، قربان کر دی. اللہ. ایک دن اس فقیری کے عالم میں کسی مسجد میں حضرت گئے، اور کتابوں نے لکھا ہے کہ بیت المقدس کی مسجد تھی. وہاں سردی کے ایام تھے، تو کوئی چیز چھپانے کے لیے حضرت کے پاس نہیں تھی. اب ایک وقت میں بادشاہ گزرے ہیں، اور اب اللہ کی محبت میں ایک مسجد سے دوسری مسجد، اور اللہ کے گن گاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اپنا مشغلہ یہی بنا لیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ مسجد کی ایک چٹائی اس کے کونے پہ لیٹ کے اپنے آپ کو ایسے گھماتے رہے. وہ چٹائی ان پہ گھومتی گئی تاکہ سردی سے بچ جائے. پاؤں اور سر بچ گئے، باقی بدن سردی سے بچ گئی. اب کہہ رہے کہ میں نیند میں گیا ہی تھا کہ دیکھا شریعت کے مطابق سفید کپڑوں کے ساتھ کچھ آئے، آپس میں باتیں کرنے لگی ایک دوسرے سے. کہتے یہ کون ہے جو چٹائی میں اپنے آپ کو لپیٹ کے کونے میں پڑا ہوا ہے؟ تو ایک نے کہا یہ ادہم کا بچہ ہے، ابراہیم بن ادہم. ادہم ابا کا نام، یہ ادہم کا بچہ ہے. تو دوسرے نے کہا کہ یہ اللہ کا دوست ہے. اب اس نے بادشاہی چھوڑی اللہ کے لیے. اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے. اس نے جواب دیا حرام خور اللہ کے ولی کہاں بن سکتے ہیں، اللہ کے دوست. کہا مجھے جھٹکا لگا کہ یہ کیا کہہ رہے میرے بارے میں. کہا یہ تو آج ایک کھجور کسی کا کھا کے آیا ہے اور یہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ایک کھجور. حضرت نے کہا میں نے سوچا، وہ تو چلے گئے، خواب سے بیدار ہوا، سوچا کہ کھجور، ہاں آج میں نے کچھ کھجور خریدی تھی. ایک کھجور اس دکاندار، اس ریڑھی بان، اس بیچنے والے کے قریب پڑا ہوا تھا نیچے.
میں سمجھا میرے کھجور جو اس نے تولے تھے اس میں سے گرا ہے، اٹھا کے صاف کر کے میں نے کھا لیا، صرف اس خیال وہم سے کہ یہ شاید میرا کھجور ہے، زور زبردستی نہیں، غصب نہیں، بدمعاشی نہیں، جیسے میں کرتا ہوں آپ کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ابھی آپ کو بتاؤں، اپنے اور آپ کے کرتوت کیا ظاہر کروں؟ من آنم کے من دانم، ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نے اپنے والد کے لیے کچھ بخشش کی اعمال کہ اللہ یہ اس تک پہنچا دے، بیچارہ فوت ہوئے۔ رات کو خواب میں دیکھا ابا پریشان ہے، یہ آپ کے کوئٹہ کا واقعہ ہے، ابا پریشان ہے۔ کہا ابا کیوں پریشان ہو؟ میں نے تو عمل کر کے بھیجا آپ کے، آج بھی رمضان کے مہینے میں۔ ابا نے کہا ایک دیوار ہے، یہ اعمال آ کے ادھر لگتے ہیں، مجھ تک نہیں پہنچتے، یہ دیوار ان کو مجھ تک نہیں پہنچاتے۔ اس نے کہا کہ ابا میرے ظالم تھے، کچھ بہنوں بھائیوں کے حق دیا، کچھ کو نہیں دیا، ایک بیوی کے حق دیے، دوسرے کے نہیں دیے۔ کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا بس کرتے رہو، شاید اللہ کو رحم آ جائے، لیکن یاد رکھو میرے دوست، ابا اس کی تلاوت بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، صدقہ بھی کرتے تھے، لیکن دیوار ایک بیچ میں ہے جو نیک اعمال کے لیے رکاوٹ ہے۔ گزارش ہے آپ 4 شادی کرو، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، 2 نہیں 4 کر لو، لیکن حق ادا کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پاس آئے ایک ساتھی پچھلے سال کہ آپ کا کوئی ساتھی ہے، ذکر لیا ہے، اپنے ایک گھر والی کے حقوق ادا کرتے، دوسرے کے نہیں۔ میں نے کہا یہ کعبۃ اللہ میں سجدہ کرے، یہ کھال اتار دی، یہ کھال طواف کرے کرے گھٹنے اس کے جواب دے جائے، حقوق العباد معاف نہیں، 70 حج کرے، بیوی کے حق، بچوں کے حق، ہمسائے کے حق۔ آپ حیران ہیں، یہ ہر دفعہ یہ باتیں کرتا ہے۔ آج یہ کینسر امت میں لگا ہوا ہے، ہاں یہ ایڈز کا مرض روحانی طور پہ امت میں آ چکا ہے۔ تو ڈاکٹر وہ بہتر ہے کہ کینسر ہے تو کینسر کا علاج بتائے، اس کے پرہیز بتائے۔ گزارش ہے میرے دوستو، گزارش ہے کہ آپ حضرات حقوق ادا کریں تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک کھجور جان بوجھ کے بھی نہیں، بھول کے ابراہیم ابن ادہم نے کھا لیا، اور کہہ رہے کہ یہ حرام خور اللہ تک پہنچ سکے، یہ حرام خور، یہ ادم کا بچہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا میں صبح اٹھا گیا اور اس کھجور والے کو کہا ایک کھجور میں نے کھایا ہے، اس کے پیسے لے لو، اپنے یہاں دنیا میں اپنا وہ آزاد کرنا چاہتا۔ 2 سال پہلے میں آ رہا تھا جمعہ نماز پڑھانے کے لیے، ایک ریڑی والا کھجور لے جا رہا تھا، بوڑھا بابا، موٹر سائیکل پہ 2 نوجوان تھے، میرے آگے آگے تھے، آہستہ آہستہ ریڑی کے قریب سے موٹر سائیکل بھگا کے اٹھایا اور بھاگ گیا۔ میں نے کہا ایک مٹھی میں کتنے کھجور آئیں گے؟ 7 8 15 20، کھا کے پاخانہ بنایا، آخرت تباہ کر دی۔ ویسے اگر یہ مانگ لیتے تو انشاءاللہ اس نوجوانوں کو 20 سے زیادہ کھجور بابا دے دیتا، اب معاف نہیں کرے گا، دل پہ انہوں نے چوٹ لگائی۔ خیر
تو گزارش ہے، جیسے نماز کی قبولیت کے لیے شرط وضو ہے، آپ کو پتہ ہے بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی میرے دوستو، اسی طرح توبے کی قبولیت کے لیے لوگوں کے حق ادا کرنا یہ شرط ہے۔ آپ لوگوں کے حق ادا نہیں کرو گے، توبہ 1000 مرتبہ کرو، یہ شرط ہے اس میں۔ اسی لیے فرمایا مسجد ہے، اس میں ہزاروں لوگ نماز پڑھتے لیکن زمین قبضے کی ہے، فرمایا نماز نہیں ہوتی اس میں۔ وہ ایک بلڈنگ ہے، اس کو گرا سکتے ہو، ختم کر سکتے ہو۔ گزارش ہے میرے دوستو کہ اہل حق کے حق ادا کریں، اور اگر کسی کا حق ہے، ایک مسئلہ ہے فقہ کا، یہ بھی سمجھیں، آپ نے ادا نہیں کیا، وہ بیچارہ مر گیا، ابھی بھی اس کے خاندان والے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، یہ حق وہاں تک پہنچانا ہے، آپ نے معاف نہیں۔ اگر اس کے خاندان والے نہیں ہیں، علماء نے لکھا ہے، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، وہ ہے ہی نہیں، تو کیا کریں؟ فرمایا جتنا آپ اس کے قرضدار ہے اتنا اس کے لیے، اس کے ثواب کے لیے صدقہ کریں، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہو تو حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، انہی حقوق میں ایک میں نے عرض کیا غیبت، اس کے لیے آپ اس مسلمان کے لیے استغفار کریں، اللہ میں نے فلاں کی غیبت کی، فلاں کے پیچھے بات کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور میں یہ اتنے اعمال اس کو ہدیہ دیتا ہوں، اس کی بھی اللہ مغفرت فرما دی، کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بولے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ عادت بناؤ، واجب ہے، ایک دفعہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں ایک دفعہ درود پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ایک دفعہ پڑھنا واجب، بار بار پڑھیں گے مستحب ہے، ایک دفعہ پڑھیں گے 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 اللہ کی تعالی کی طرف سے نیکیاں، اور 10 سلام، 50 فائدے۔ اللہ پاک 10 دفعہ آپ کو سلام کہے، معمولی بات ہے، 10 دفعہ رحمت پیار کی نگاہ سے آپ کو دیکھے، معمولی بات ہے۔ فرمائے دنیا و آخرت کی نعمتیں چاہیے، مجھ پہ درود پڑھ لو، قیامت کے دن میرا ساتھی بننا چاہتے ہو، مجھ پہ درود پڑھ لو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں حضرت گناہ کرتا ہوں، گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم استغفار کرو، اللہ سے مغفرت مانگو۔ اس نے کہا کہ میں استغفار بھی کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر استغفار کرو۔ اس نے کہا پھر گناہ ہو جاتا ہے استغفار کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا استغفار کرو، اتنا توبہ کرو کہ شیطان کو حسرت اور افسوس آ جائے، او ہو یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، یہ تو اپنے گناہوں کو بخشوا چکا۔ تو شیطان افسوس کرے گا، کاش کہ میں اس سے گناہ نہ کرواتا، یہ اتنا استغفار کر رہا ہے۔ آپ حضرت کو سمجھ آ رہی؟ میری باتوں میں مزہ شاید نہ ہو لیکن یہ بہت کام کی باتیں ہیں، صحیح ہے انشاءاللہ۔ اتنا استغفار کہ شیطان افسوس کرے، کش کہ میں اس کو گناہ نہیں کرواتا، اس ظالم نے کتنے استغفار کی، اللہ کی کتنا قریب ہوا۔ اچھا جی، تورات میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ تورات میں یہ مضمون ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو اتری کہ میرا بندہ گناہ کرے پھر توبہ کرے، گناہ کرے پھر توبہ کرے، گناہ کرے پھر توبہ کرے۔ تو فرمایا کہ یہ گناہ کرتے کرتے، توبہ کرتے کرتے
تھک جائے گا، میں بخشتے بخشتے تھکوں گا نہیں۔ ایک دفعہ میں نے اس مضمون پہ بیان کیا توبہ کی، تو اس کے کل یا پرسوں ایک بوڑھا بابا مجھے ملا، وہ بھی ادھر بیٹھے تھے بیان۔ اس نے کہا نی تو ننے دلیر کریس، نی ننے مست کری سکے، آپ نے تو ہمیں مست کیا، بہادر بنایا گناہوں پر کہ گناہ کرو توبہ کرو اللہ معاف کریں گے۔ میں نے کہا اللہ آپ سے راضی ہو، آپ نے بہت اچھی بات مجھے یاد دلائی، چونکہ کبھی ایک مضمون میں بات ہوتی ہے پھر اگلا مضمون یاد نہیں رہتا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ابا اپنے بیٹے کو کہے کہ میرے بیٹے اگر آپ نے سگریٹ پی، نسوار کر لی، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ بیٹا اس کے سامنے سگریٹ پی ابا کی کہ ابا نے کہا ہے میں کچھ نہیں کہوں گا، اور نسوار بھی کرے، یہ غیرت مند بیٹا ہے بے غیرت ہے؟ بے غیرت۔ اللہ نے معافی کا اعلان کیا، غیرت کا تقاضا تو یہ ہے میں اور آپ ڈوب کے مر جائے کہ اللہ پکڑنے والا پکڑ بھی سکتا ہے، اور معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ کتنا کریم ہے میرا رب، اور میں اس کریم کو ناراض کروں؟ مجھ سے بڑا تو نمک حرام ہے ہی نہیں۔ یہ جذبہ اٹھی تو اللہ کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ فارسی میں ہے کہ باز آ ہر آنچی استی باز آ، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، واپس آ جاؤ، توبہ کرو، واپس آ جاؤ، جو کوئی بھی ہو آ جاؤ۔ گر کافر ہو گبرو بت پرستی باز آ، آپ کافر ہو، آپ آتش پرست ہو، آگ کی عبادت کرتے ہو، یا بت پرست بتوں کی عبادت، آ جاؤ، اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، 100 دفعہ توبے کو توڑا ہے پھر بھی آ جاؤ۔ ای درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیست، یہ میرا جو دروازہ ہے یہ نا امیدی کا دروازہ نہیں ہے۔ اللہ پاک دونوں ہاتھ رحمتی دن کو بھی پھیلاتے ہیں اور رات کو بھی، کہ میرے بندے اگر رات کو ناراض کیا تو آ جاؤ دن میں صلح کر لو، دن میں ناراض کیا آ جاؤ رات میں صلح کر لو۔ فرمایا جب تک یہ جو آخری سانسیں جو اکڑتی ہے گلے میں نکلتی نہیں ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، اس سے پہلے گناہ معاف اللہ پاک فرماتے ہیں۔ جب وہ حالت آئے جنت اور جہنم کے نظارے نظر آئے پھر توبہ قبول نہیں۔ تو اب موقع ہے میرے دوستو، اللہ کو سب نے ناراض کیا ہے، یہ نہ کہنا میں نے کیا کیا ہے۔ سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے، آپ اپنے 6 فٹ کو دیکھو، آپ صبح اٹھ